والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وهادينا ومرشدنا ومكينا ومدنينا وعربينا وقريشينا سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذ الله إبراهيم خليلا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت کی دربار میں پیش کرنے کے بعد درود بر ذات سید الوجود آقا نامدار محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت کے پاک کلام میں سے آیات مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اس آیات میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ ہر دور کے اندر جو پیغمبر آیا تو اس کا مخالف بھی ضرور آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو اس کے مقابلے میں فرعون آیا۔ ابراہیم خلیل اللہ آیا تو اس کے مقابلے میں نمرود آیا۔ میرے آقا جب دنیا میں تشریف لائے تو اس کے مقابلے میں ابو جہل آیا۔ اسی طرح اللہ والے دنیا کے اندر آئے، دین کی تبلیغ کرتے رہے تو ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی مخالف ضرور آتا رہا۔ یعنی اللہ والے اللہ کا پیغام دیتے، وہ ان کو پسند نہیں ہوتا تھا، اس کی مخالفت کرتے۔ تو جیت اس کی ہوتی ہے جو حق پہ ہوتا ہے، جو سچا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ اسی طرح ہر دور کے اندر حق اور باطل کی لڑائی چلتی آ رہی ہے اور قیامت تک چلتی چلی جائے گی۔ وہ لوگ جو اللہ کے دین کو پسند کر گئے، اللہ اس کے رسول کی شریعت کو پسند کر گئے، وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب اور آخرت کے اندر بھی کامیاب۔ جن لوگوں نے اللہ اس کے رسول کی شریعت کو نہ مانا، دنیا کے اندر بھی ذلت اور آخرت کے اندر بھی ذلت۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے آ کر پیغام دیا تو مقابلے میں فرعون اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ چاہے موسیٰ کلیم اللہ کہ ہم تیری باتیں نہیں مانتے، تو جیت موسیٰ علیہ السلام کی ہوئی۔ ابراہیم خلیل اللہ آئے تو اس کے مقابلے میں نمرود آیا۔ کہا کہ اے ابراہیم کہ ہم تیری بات نہیں مانتے، تو جیت ابراہیم خلیل
میرے آقا نے فرمایا جو تمہارے مزاج کے خلاف لگ رہی ہے تمہارے لیے یہ اچھی ہے، تم سمجھتے ہو یہ ہمارے برادری کے خلاف ہے، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ برادری کے مطابق ہے۔ تو پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آ کر یہی پیغام دیا، اور دنیا کے اندر جتنے اللہ والے آئے تو یہی پیغام دیا کہ تمہیں ظاہری طور پہ عیش و آرام تمہارا ختم ہوتا ہے، اللہ کا رسول جو پیغام لے کے آیا ہے اس کے اندر کامیابی ہے۔ ابو جہل نے ایک بندے کو مقرر کیا کہ 100 روپیہ میں تمہیں روز دیا کروں گا، اس چوراہے پہ بیٹھ جا، یہاں جانے والے آدمی کو جانے دے، اور جہاں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک ہے یہاں کسی کو نہ جانے۔ تو ابو جہل کہنے لگا کہ کیسے روکے گا، مجھے تو پتا چلے، میرا تو دل مطمئن ہو کہ تو کس طرح روکے گا۔ وہ کہنے لگا کہ اگر کوئی غریب آدمی آیا تو ڈنڈا اٹھا کے کھڑا ہو جاؤں گا، خبردار کہ اس گلی میں نہیں جانا۔ یہ اگر کوئی امیر یا پیسے والا آیا تو منت سماج کر لوں گا، اس کو پیر پاؤں پر جاؤں گا کہ یہاں یہ راستہ نہ جا دوسرا راستہ چلا۔ ابو جہل نے کہا کہ بڑا دانا آدمی ہے، یہی کام کا ہے، اور سارا دن صبح سے شام تک بیٹھا رہے، شام کو گھر جا کے سو جائے۔ ایک دن اس کو بخار آ گیا، وہ نہیں آیا، پھر شام کو گیا، ابو جہل نے کہا کہ یہ 100 روپیہ لے جاؤ۔ اس نے کہا کہ آج میں نے کام نہیں کیا، یہ 100 روپیہ تم سے نہیں لوں گا، مجھے بخار تھا، میری طبیعت خراب تھی، میں کام میں نہیں آیا، ویسے تمہیں بتلانے کے لیے آیا ہوں کہ شاید میں کل بھی نہ آؤں۔ تو یعنی اس وقت کے کافر لوگ بھی آپ نے وعدے کے پکے تھے۔ ہمارا دعویٰ مسلمان ہے، مسلمانیت کا ہے، جو چیز ہمیں مل جائے ہم نہیں چھوڑتے۔ اس نے کہا کہ میں نے آج کام نہیں کیا، نہیں لیتا۔ جب وہ رات کو جا کر گھر میں سویا، اپنی بیوی کو کہتا ہے بات سن، میرا دل کرتا ہے ٹھیک ہے میں تنخواہ ابو جہل سے لیتا ہوں، یعنی پہلا یہاں دیتا ہوں کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو جانے نہیں دیتا، پر میرا دل کہتا ہے کہ محمد سچا ہے۔ اس نے کہا کہ محمد یہ سچا ہے، ابو جہل جو ہے یہ غلط ہے۔ بیوی کہنے لگی خبردار اگر تم نے دوبارہ بات کہی تو میں ابو جہل کو جا کر کہوں گی کہ یہ تنخواہ تم سے لیتا ہے، تعریف محمد کی کرتا ہے۔ میں جا کے کہوں گی یہ تنخواہ تم سے لیتا ہے، تعریف محمد کی کرتا ہے۔ وہ کہنے لگا جو سچی بات ہے نا وہ تو کہنی چاہیے نا، سچی بات جو ہے وہ تو کہنی چاہیے، جو سچ ہے اس کو سچ کہنا چاہیے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ ایک دن رات کو اس نے کیا کیا، دروازہ بند کر کے اپنے گھر کی کنڈی لگا کے آیا پیارے محبوب کے دروازے میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا دل کرتا ہے کہ آپ سچے ہیں، دل میرا مانتا ہے، پر مجھے کوئی چیز ایسی دکھائے جس کو دیکھ کر میرا دل جو ہے وہ مطمئن ہو جائے۔ یعنی ابو جہل نے جتنی تصویریں بنائی اللہ رب العزت نے ان کو ختم کر دیا۔ میرے پیارے محبوب کی شان دکھلائی، اس طرح ہر پیغمبر کی اللہ رب العزت نے لوگوں کے سامنے شان دکھائی۔ اللہ رب العزت نے آپ نے دوست ولی اللہ کی شان دکھلائی کہ لوگ دیکھ کر یہ کہیں کہ یہ اللہ کا ایک بندہ ہے، رب کائنات اس کی مدد فرماتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے کہ فلاں زمین کے اندر یہ کھجی میرے پاس ہے، رات آپ اس کو یعنی ڈالیں، راتوں رات درخت پیدا ہو جائے اور صبح اٹھ کر میں اس کی کھجیاں کھاؤں نہیں مان لیا ہوں۔ آپ نے فرمایا چل یہ نہیں کہا کہ یہ راتوں رات کیسے، اگر سائنس والے کو بھی کہو آج کل کا دور جو چل رہا ہے، سائنس والوں کو بھی یہ کہو کہ آپ یعنی جانتے ہیں یہ راتوں رات درخت بھی لگ جائے گا، پھل بھی لگ جائے گا، پک بھی جائے گا، کوئی آدمی
جہل تسلیم کرے گا بھی نہیں، یہ ہو بھی نہیں سکتا۔ تو میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے چل تو آپ نے جہاں جگہ وہ کہتا کیا، جا کر میرے آقا یعنی کفریاں ڈالتے گئے، یعنی آپ واپس جا کے سو گئے۔ پھر ابو جہل کے دروازے پہ گیا، جا کے کہتا ہے کہ ابو جہل کہ میں ایک کام کر کے آیا ہوں، کہ تیرے پاس آیا ہوں مشورہ کرنے کے لیے کہ میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، جانے کے بعد میں نے اس کو یہ شرط لگائی وہ میرے ساتھ چلے، زمین میں گھٹیاں ڈال کے اب تیرے پاس آیا ہوں، تو بتلا کیا ہوگا؟ ابو جہل کہنے لگا کام تو غلط کر کے آیا ہے تو یہ راتوں رات گھٹیاں پیدا ہو جائیں گی، درخت بھی لگ جائیں گے، پھل بھی لگ جائے گا، پک بھی جائے گا۔ یعنی ابو جہل بھی مانتا تھا کہ محمد کریم سچا ہے، جو بات کہہ دے وہ ہو جاتی ہے اسی طرح۔ پھر آپ نے کہا کہ کیا کرے؟ جب ابو جہل تھوڑی دیر بیٹھ گیا، اس سے بیٹھنے کے بعد کہا چل کے جہاں تو ڈال کے آیا، اس کو لے گیا، گٹھلیاں نکال کے لے آئے کہ آپ یعنی بیج نکال دیا، اب کیسے پیدا ہوگی؟ اس کو یہ خبر نہیں کہ ڈالنے والا امام الانبیاء جس کے لیے اللہ رب العزت نے پوری کائنات بنا دیا ہے اور یہ کہہ دیا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہ اے محبوب کہ میں تمہیں ہر مقام کا راضی کروں گا، ہر جگہ پہ راضی کروں گا، ہر وقت تمہیں راضی کروں گا۔ جب وہ جا کر سو گیا، صبح وہ آدمی آیا، آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ وعدے کے مطابق میں آ گیا ہوں۔ میرے آقا لے گئے، جا کے دیکھا کہ وہ گٹھلیاں یعنی کھجی کے درخت بنے ہوئے ہیں اور پھل بھی لگا ہوا ہے، پھل بھی پکا ہوا ہے، سب چیز ہے۔ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ یعنی باطل آدمی جو بھی ہوتا ہے سچی یا جھوٹی، آپ کو سچا کرنے کے لیے جن کے اوپر الزامات بھی لگاتے ہیں اور یعنی بہتان بھی لگاتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے اللہ رب العزت ایسا سبب بنا دیتا ہے وہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ہر حق والے کے ساتھ باطل ضرور ہوگا۔ باطل کہے گا کہ میری مرضی چلے، جو سچا ہوگا وہ کہے گا اللہ اس کے رسول کی مرضی دنیا کے اندر چلے اور دنیا والے اس چیز کو اپنائے اور کامیاب ہو جائے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ابراہیم خلیل اللہ کو دنیا کے اندر بھیجا کہ جائے ابراہیم خلیل اللہ کہ میرا پیغام دے گیا کہ دنیا کے اندر ہر چیز کی ابھی تعریف کرنے والے ہیں، بتوں کی تعریف کرنے والے ہیں، بت بیچنے والے ہیں، ذمہ داروں امیروں کی تعریف کرنے والے ہیں، ہر چیز کی تعریف کرنے والے ہیں، پھر اللہ کی تعریف کرنے والا کوئی نہیں۔ تو رب کائنات نے اس لیے فرمایا شاہد اللہ انہ دینے والا بھی وہی ہے لمکاتا فیہما آلہۃ الا اللہ فسادتا کہ اگر دوسرا خدا ہوتا تو دنیا کے اندر جھگڑا پیدا ہو جاتا۔ ایک خدا کہتا کہ فلاں کو ہم کو رزق دینا ہے، دوسرا خدا کہتا ہے کہ فلاں کو ہم کو رزق نہیں دینا، اس لیے آپ اپنے خداؤں کا جھگڑا بن جاتا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ
ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ تو ابراہیم خلیل اللہ کو رب کائنات نے بھیجا، جا ابراہیم خلیل اللہ میں اللہ رب العزت کا پیغام سنا، لوگوں کو پتہ چل جائے جن لوگوں نے خدائی دعویٰ کیا ہوا ہے ان کو جا کر کہہ دے خدا تو نہیں اللہ، خدا تو اللہ رب العزت کی ذات ہے جس نے تمہیں بھی پیدا کر کے دنیا کے اندر بھیجا، مجھے بھی پیدا کر کے دنیا کے اندر بھیجا۔ تو باطل کی طرف ہے، میں حق کی طرف ہوں، اور تو اور میں مقابلہ کروں، میں حق پہ ہوں، میں جیت جاؤں گا، تو نہیں جیت رہے گا۔ تو ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر بھیجنے کا ارادہ فرمایا۔ تو نمرود نے خواب دیکھا رات کو کہ ایک یعنی ستارہ طلوع ہوا ہے کہ دنیا کے اندر اس کی روشنی چھا گئی، سب کی سب روشنیاں ختم ہو گئی۔ نمرود نے خواب دیکھا کہ ایک ستارہ طلوع ہوا ہے، دنیا کی ساری روشنیاں اور سب چیزیں سب کے اوپر وہ حاوی ہو گئی۔ وہ علم رکھنے والے مجوسی آج تک بھی جو علم رکھتے ہیں حساب و کتاب کر کے تمہیں بتلا دیتے ہیں کہ تو یہ کر کے آیا ہے کہ یہ کام کیا ہے، یہ سب کچھ کیا ہے، ہم تو اس کو ولی اللہ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں یہ بڑا پہنچا ہوگا، حالانکہ وہ پہنچا نہیں ہوتا، وہ ایک علم ہے جس کی وجہ سے حساب کر کے آپ بتا سکتے ہیں کہ 8 دن کے اندر تو یہ کام کیا ہے، 1 مہینے کے اندر تو نے یہ کام کیا ہے، 6 مہینے گزر کے تو نے یہ کام کیا ہے۔ وہ علم کی وجہ سے وہ سب چیز تمہیں بتلا دیتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ بڑا دیکھ بتائے گا، حالانکہ وہ کالا جادو کرتا ہے، کالا جادو کرنا حرام ہے، مسلمان کے لیے ناجائز ہے، اگر وہ کرے گا تو ایمان سے کھائے گا۔ اور کچھ لوگوں کا یہ بھی نظریہ ہے کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کالا جادو کیا گیا تھا، یعنی آپ کے اوپر کالا جادو کیا گیا تھا، آپ کے اوپر حاوی ہو گیا، آپ بیمار ہو گئے، پریشان ہو گئے۔ یعنی امام الانبیاء تو وہ نبی ہے کہ پوری کائنات کو اکٹھا کر دیا جائے تو میرے نبی کی شان کو نہیں پہنچ سکتے۔ جادو کالا کیا ہے؟ حرام چیز پہ ہوتا ہے، کرنے والا بھی پہلے حرام کرتا ہے، بعد میں وہ کالا جادو کرتا ہے۔ یعنی قرآن جو ہے یہ پاک کتاب ہے، میرے نبی اس سے بھی زیادہ پاک ہے۔ میرے نبی کو پر اگر کالا جادو حرام چیز چل گئی وہ نبی تو نہ رہا، وہ نبی تو نہ رہا، نبی تو وہ ہے کہ سب چیز سے اعلیٰ اور پاک ہے، کالا جادو میرے نبی پہ کیسا چلے گا؟ اگر ایسا ایمان رکھنے والا جو میرے نبی کی ذات پر حرام چیز چلی ہے، کالا جادو چلا ہے، وہ ایمان چلا ہے، اس کے گلے میں ایمان نہیں۔ اگر نبی کی ذات میں بھی جادو چل گیا تو باقی کیا رہ گیا؟ پھر تو قرآن سے بھی یعنی کالے جادو کی شان زیادہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ میرے نبی کی شان کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں، اللہ رب العزت کی ذات کے بعد میرے نبی کی شان ہے اور کسی کی شان نہیں۔ اگر اس پہ یہ کام ہو جائے تو پھر کالا جادو سب سے اعلیٰ اونچا ہو گیا، اونچی چیز تو یعنی ہلکی چیز پہ وہ حاوی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ابراہیم خلیل اللہ کی جب دنیا کے اندر آنے لگے، وہ لوگوں نے علم کے ذریعے سے بتلایا کہ اے نمرود کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری بادشاہی پر حاوی ہو جائے گا، یہ تیری بادشاہی سلطنت ختم ہو جائے گی۔ ابھی تک وہ بچہ دنیا کے اندر آیا نہیں، رب کائنات نے کہا کہ ابراہیم خلیل اللہ کو میں بھیجوں کہ جا کر میں اللہ کا پیغام دے، جو ان لوگوں نے بتلا دیا کہ وہ بچہ آنے والا ہے، آ جائے گا تو تیری یعنی اس سلطنت پر یعنی حاوی ہو جائے گا۔ تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کل کی خبر کسی کو نہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے، یعنی وہ مجوسی غیر مسلم علم رکھنے والے بتلا رہے ہیں کہ بچہ پیدا ہوگا تیرے اوپر حاوی ہو جائے گا۔ وہ تو اس وقت آج کل کی سائنس ہے، یہ بھی کل کی خبر کا 8 دن کی خبر پہلے دے دیتے ہیں کہ یہ کام ہونے والا ہے۔ حالانکہ یہ سورج یا چاند گرہن ہوتے ہیں، یہ کسی کو پتہ نہیں چلتا، یہ سائنس رکھنے والے پہلے بتلا دیتے ہیں۔
اس وقت اور اس ٹائم کو فلاں ملک کے اندر ہوگا اور اس وقت اس ٹائم کو فلاں ملک کے اندر ہوگا، اسی طرح جب وہ بتلاتے ہیں اس کی وجہ سے وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ دنیاوی علم رکھنے والے تو یہ کچھ بتا رہے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے خود علم بڑھایا اور علم کا منبع بنا کر بھیجا، اس کو کوئی خبر نہیں کل کی نکل جاؤ۔ لوگوں کا ایسا بھی نظریہ ہے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر بھی نہیں ہے۔ سائنس کا علم رکھنے والے تو 8 دن کا پہلے بتلا کہتے ہیں کہ ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہے یا بچی ہے، کسی کو خبر نہیں۔ آج کل کی سائنس بتلا رہی ہے پیٹ میں بچہ ہے یا اگر ہم جا کے کروا کے آتے ہو لوگ جاتے ہیں دیکھیے بچہ ہے کہ بچی ہے، وہ سب بتلا دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ انسان کی بنی ہوئی چیز تمہیں بتا رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ جو اللہ رب العزت نے علم وہی میرے آقا کو عطا کیا، جو علم شاید ہم پر رہے ہیں یا پڑھائے کیا اس حیث کا میرے نبی کو نہیں تھا؟ میرے نبی کے پاس یہ علم تھا تو آپ نے دنیا کے اندر بھیجا ہے، وہ علم ہمیں بھیجا ہے۔ سائنس پڑھنے والا نبی سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہے یا زیادہ علم رکھتا ہے یا زیادہ مجھے رکھتا ہے؟ نہیں، میرے نبی سے سب چیز نیچے ہے، میرے نبی کے اوپر کوئی چیز نہیں۔ اس لیے فرمایا انہوں نے چاہے نمرود کے بچہ آنے والا ہے آ جائے گا، تیری بادشاہی پہ یعنی حاوی ہو جائے گا۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں آیا تو انہوں نے کہا کہ اے نمرود، وہ بچہ ماں کے پیٹ میں بھی آ چکا ہے، ماں کے پیٹ میں بھی آ چکا ہے۔ اس نے کہا جتنے حاملہ ہوتا ہے ان کے بچے گروا دو۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ نمرود نے 1 لاکھ بچہ مروایا، مردوں کو پابندی لگا دی خبردار کوئی گھر میں نہ جائے، سارے باہر رہو، اور جو عورت حاملہ ہو اس کے بچے یعنی اسے ختم کر ڈالو، وہ بچہ پیدا نہ ہو۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ لیجزی اللہ امرا کان مفعولا، میں اللہ رب العزت کا جو فیصلہ ہو گیا ہے وہ اسی طرح ہو کر رہے گا، میرے فیصلے کو کوئی روکنے والا نہیں۔ اگر دنیا کی ساری دنیا اکٹھے ہو جائے کہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ ہم اس کو روک دیں گے، رب کائنات فرماتا ہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا، اس کو نہ وہ فیصلہ میرا ہو کر رہے گا۔ نمرود زور لگاتا رہا، سب کچھ کرتا رہا، تو رب کائنات نے فرمایا لیجزی اللہ امرا کان مفعولا، کہ ابراہیم خلیل اللہ دنیا کے اندر آئے گا، کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ آیا، ہر عورت کو چیک کیا جا رہا ہے کہ کون حاملہ ہے کون نہیں۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم خلیل اللہ کی والدہ کی عمر بھی چھوٹی تھی، اس پہ کسی نے یقین بھی نہیں کیا کہ یہ حاملہ ہے کہ نہیں ہے، جو مالک کا جو فیصلہ ہو چکا ہے۔ جب یعنی ابراہیم خلیل اللہ دنیا کے اندر آئے تو بتلایا کہ نمرود وہ بچہ دنیا میں آ گیا ہے، کہا کہ تلاش کرو کہ وہ کہاں ہے، تلاش کرتے رہے، ابراہیم خلیل اللہ نہیں ملا۔ نمرود پریشان ہو گیا، وہ بچہ آ گیا ہے جو میں نے خواب دیکھا، کیونکہ اللہ رب العزت نے جو فرمایا حق اور باطل کے ساتھ باطل ضرور ہوگا، اور چیز حق کی ہوگی، باطل جو ہے تو ختم ہو جائے گا۔ یہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے، جو حق کے ساتھ رہے گا وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہے۔ حق کیا ہے کہ میں الرسول فقد آتا اللہ، جس نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی وہ دنیا کے اندر کامیاب ہے اور آخرت کے اندر بھی وہی کامیاب ہے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت پر اور پیارے محبوب کے نظام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور رب کائنات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔